آج ہم بات کریں گے ارواح، روح جم ارواح. اس کے مختلف نام ہیں: نیوما، سول، اسپرٹ، آتما. آج پوری سائنس کے اندر بھی اس کے تعلق سے زیادہ تحقیق نہیں ہوا. ایک یونانی کانسیپٹ کی طرح اس حساب سے ہم تھوڑا سا اس کو وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے. واٹ از روح؟ اگر ہم خلق کے اعتبار سے اس کو کمپیریٹیو اسٹڈی کریں گے تو صفرا سے مور ریلیٹڈ ہے وہ روح. کسی نے بھی دیکھا نہیں وہ کہ وہ سب سے لطیف ہے. ہم نے کل اس میں تعریف میں یہ پڑھا کہ گرم دخاری یا بخاری دخانی ٹائپ کی مادہ ہے، وہ گرم ہے. کچھ لوگ نسیم کو بھی مانتے ہیں روح کے جیسے. خالی ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں اگر کسی کو انتقال ہو گیا یا کسی کی جان نکل گیا تو باڈی ٹھنڈا ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے روح گرم ہے. ایک تو ہمارے پاس ایک پکا ثبوت ہے روح ٹھنڈا نہیں ہے، گرم ہی ہے، اور وہ لطیف بھی ہے کیونکہ اتنا دکھتا بھی نہیں ہے. تو جب ہم بات کرتے روح کے تعلق سے، اس کی مقام کدھر ہے، کس اعضاء میں پایا جاتا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، کیونکہ جب تک کوئی چیز کو ہم میشر نہیں کر سکتے، جب تک اس کو تول ناپ نہیں کرتے تو کوئی چیز کو ہم سائنٹیفکلی پروو نہیں کر سکتے. کیونکہ اکثر بیشر طب یونانی کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا کہ جو چیز ہم دنیا کے سامنے ناپ تول کے پیش نہیں کیا تو اس کو سائنس نہیں مانتے. ایرتھمیٹیکلی اسٹیٹسٹیکلی آپ ایک گنت کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے ایک پرمان کے شکل میں، تبھی دنیا اس کو سائنس مانتا ہے. تو ہماری جو کیفیت ہے، اخلاق ہے، یہ سب چیز کو آپ علامت کے ذریعے دکھا سکتے ہیں کہ آپ تول ناپ نہیں سکتے. یہ آج کل جو فزسسٹ جو ہے، فزسسٹ کی جو سائنٹسٹ جو فزسسٹ کہتے ہیں، فزکس میں سب سے بڑی پرابلم یہ جو کوانٹم سائنس کی جو پرابلم ہے وہ میشربل نہیں ہے، میشر نہیں کر پا، اس لیے اس کو کچھ لوگ مانتے ہیں اس سائنس کو، کچھ لوگ اس سائنس کو مانتا بھی. یہاں روح بھی ایسے کوانٹم فزکس کے جیسے ایک چیز ہے، وہ تولنا ناپنا مشکل ہے. کچھ جگہ پہ ہم نے اس کو غلط انٹرپریٹیشن بھی کیا، جیسے کہ جان جو ہے، ہماری جان یعنی کہ جو زندہ ہونے کی ثبوت دیتے جان، وہ ہے کیا، روح ہے کہ کیا، نفس، کانشسنس، یہ سب الگ الگ چیز ہے. جیسے ابھی ایک درخت اٹھا کے دیکھو، اس میں بھی جان رہتے لیکن روح نہیں رہتے، روح ایک الگ چیپٹر ہے. کچھ چیز کے اندر کانشسنس نہیں رہتے، نفس. جیسے ہم سونے کے ٹائم پہ ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہم اسلمت نفسی الیک، یا رب میرے نفس میں تمہارے حوالے کر دیا. روح حوالے نہیں کر رہے، صرف آپ کی نفس حوالے کر، آپ کی کانشس، آپ کی ہوش کو حوالہ کر رہے. ٹھیک ہے، آپ سانس لے رہے، اگر آپ کی روح حوالے کر دیا ہوتا تو آپ پھر زندہ نہیں رہا ہوتا. وہ فوت اور موت کی کنفیوژن میں کچھ لوگ اس کو موت بھی مانتے ہیں، لیکن وہ ڈیفینیشن کی طرف جائیں گے تو فوت اور موت میں بہت فرق آتا ہے. میں اس میں نہیں جا رہا یا نہیں جانا چاہ رہا. تو اس میں آپ کی نفس جا رہا ہے، آپ کی روح نہیں جا رہا. اگر زور سے اگر آواز دیا آپ کو تو آپ کی ہوش واپس آتے اور اڑ جاتے. اگر آپ کی روح لے کے گیا ہوتا تو آپ ٹھنڈا ہو گیا ہوتا، کیونکہ روح جو جس کا چلے جاتے تو پھر آدمی وہ ٹھنڈا رہتا. اب اس کا کیا ہے ثبوت، اور تھوڑا سا ہم اس کو واضح کریں گے. ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ روح کا مرکز قلب ہے. روح کا مرکز قلب ہے. قلب ہر چیز کو فیل کرتا ہے، احساس کرتا ہے. اب روح کی حرکت کو ایموشن بھی کہا گیا. کچھ لوگ جیسے آدمی ڈر کی حالت میں روح پوری کی پوری پیریفرل سرکولیشن کے قلب کے اندر چلے جاتا. اب جو ڈرے ہوئے آدمی کی شکل صورت دیکھو، ہاتھ لگا کے دیکھو، وہ کانپتا ہے ٹھنڈک سے اور ایک دم مٹیالی کلر کا ہو جاتا. اور واپس وہ جو روح جو جا کے چھپ گیا ہٹ کے اندر ڈر سے،
جب تک وہ روح واپس اس کی پیریفرل سرکولیشن میں تب تک اس کی باڈی گرم بھی نہیں ہوتے، لال بھی نہیں ہوتے، اسے بلیکش کلر رہتے ہو. اس کی اپوزٹ آپ دیکھتے ہیں جب آدمی غصے میں یا ایک دم خوشی میں، اس کی اپوزٹ حالت آدمی ایک دم لالم لال اور ہار فیل ہوتے چہرے میں، ہر گوشے میں ہر جگہ پہ اس کی حرارت اور لالی پن دکھتا ہے، کیونکہ روح قلب سے باہر آ رہا ہے. ایک دونوں جو دو ایکسٹریم چیز ہے، ایک روح ایکائک قلب کے طرف جا کے گھس کے ایک طرف چھپنا، ایک طرف ایکائک مرکز سے روح پیریفرل سرکولیشن میں آنا. یہ ایکائک ایک دم اچانک، یہ دونوں انسان کے لیے مضر ہے. اس لیے اسلام میں دونوں منع ہے، ایک دم ایکسٹریم غم اور ایکسٹریم خوشی منانا، کیونکہ کبھی آدمی کا روح چلے جاتا ہے. آپ دیکھتے ہوئے جیسے ٹی وی اخبار میں دیکھتے کہ آدمی کوئی میچ وغیرہ دیکھے تو کوئی سکسر مارے، خوشی خوشی آدمی مر جاتے، کوئی گڈ نیوز سنتے، کچھ لوگ غم سے بھی مر جاتے. یہ دونوں غیر طبعی ایکسٹریم طبعی حالت نہیں ہے. اور طبعی حالت کیا ہے؟ جو آدمی ہلکا سا خوشی اور مسرت جو دھیرے دھیرے ہلکا قلب سے بدن کی بیرونی سطح کے طرف آنا. وہ آدمی کو چہرہ دیکھ کے ایک دم ایک لیونگ آرگن ایسے ایک آدمی ایونٹ فل انسان لگتا ہے، احساس مند دکھتا ہے چہرے میں، سب چیز اس کو آدمی پڑھ سکتا ہے. اس کی اپوزٹ جو ہے آدمی ہمیشہ غم میں رہتا ہے، ہمیشہ غم میں رہتا ہے. اس کی دھیرے دھیرے اس کی روح کی رفتار قلب کے طرف، مرکز کے طرف، اس کا بھی چہرہ دیکھو تم، جو زمانے سے سوچ میں ڈپریشن رہتے ایک دم مٹیالی کلر کا رہتا. یہ سب چیز سے ہم یہ قیاس کر سکتے کہ روح بیسیکلی ایک لطیف گرم چیز ہے، بس یہ تو پرفیکٹ ہے. اب رہا سوال یہ ہے کہ یہ بدن کا ایک حصہ ہی ہے، کیونکہ جب ہم عناصر کو مانتا ہے یا اخلاق کو مانتا ہے تو چار مانتا ہے. تو جب انسان مکمل ہوتے ہیں تو روح کے ساتھ نو، اگر روح باہر کی اگر چیز مان لیا، جسم کی چیز ہے ہی نہیں، تو پھر وہ ہم چار اخلاق میں نہیں آیا. وہ بدن انسان کا ایک حصہ ہی ہے، انیویٹیبل ہے، مطلب آپ اس کو اوائڈ ہی نہیں کر سکتے، ویسے ایک حصہ ہے روح. تو جسم انسان کے اندر جیسے ہم نے چار حصے کیے تھے، فزیکل، مینٹل، ایموشنل اینڈ اسپریچل. تو وہ جو لیئر ہے، جو اسپریچل لیئر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ زیادہ تر روح سے سمبندھت ہے. کچھ لوگ روح کو آتما کہتے ہیں، اور کسی کا روح چلے جانے کے بعد ایک زبان میں یہ بھی کہتے کہ ان کی روح کو سکون دے، یا اس کی آتما کو سکون دے، یا وہ پرماتما کو ملنے گیا یا پرماتما سے میں آ کے مل گیا. ہم بھی کہتے ہیں نا دائے اجل کو لبے کہنے کو چلے گئے، یعنی کہ روح، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کہ اللہ نے جو پھونکے تھے جو روح ہر آدم علیہ السلام کی جسم میں، وہ روح واپس چلے گئے. صرف جسم انسان جو ہے، جو ہم یہاں سے کھا پی کے یہاں بنایا ہے اس دنیا سے، صرف وہ یہاں چھوڑ کے جاتے، وہ ہم وہاں لے کے نہیں جا سکتے. تو روح کو ہم ایک حساب سے یہ کہہ سکتے کہ یہ ایٹرنل ہے، یہ پیرش نہیں ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا. باقی ہر چیز ختم ہو سکتا، آپ کا ہڈی، مانس، مجہ سب ختم ہو سکتا ہے، لیکن روح ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ایک انرجی کی شکل میں، اور وہ جا کے اپنے مالک سے مل جاتے، وہ گل مل جاتے. یہ بھی ایک ثبوت ہے، کیونکہ وہ پاور ہے، انرجی ایکسٹریم، اس کو ختم کرنا مشکل ہے. اور اس کی فنکشن وہ بدن سے جب نکل جاتا ہے تو باڈی ٹھنڈا ہو کے وہ دنیا کے مٹی پلید ہو کے وہ مٹی سے اس دنیا سے مل جاتے ہو. تو روح کے بارے میں سمجھتا ہوں جو روح کی حرکت کو ہم فیلنگز کہہ سکتے، احساس بھی کہہ سکتے، ایموشن کو بھی روح کی فیلنگز کہہ سکتے. آدمی لجھا، جو شائع، جو حیا، وہ بھی روح کا حرکت ہے. غصہ بھی روح کا حرکت ہے، مسرت بھی، سب چیز روح کی حرکت ہے. اس روح کی حرکت کے حساب سے باڈی کے اندر وہ اپنے کام انجام دیتا ہے. اب جب وہ روح بھاگتا ہے مختلف علاقوں سے تو اس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جیسے روح نفسانی، روح حیوانی، روح طبعی. یہ تفصیل اس لیے نہیں جانا چاہ رہا ہے کہ میں وہ اس چیز کو اپنی پریکٹیکل ایسپیکٹ کے حد تک اس کو سمجھنے کی کوشش کیا جائے، وہ اس لیے سے میں اس کو زیادہ
تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا. جب وہ دماغ میں جاتے تو وہ روح نفسانی ہو جاتے، جب دل میں آتا ہے تو روح میں طبعی اور حیوانی جیسے مختلف قسم کے روح میں وہ کنورٹ ہو جاتے. اس کا مطلب ہر جگہ پہ روح پھیلتے، ہر خلیہ میں، ہر گوشے میں آپ کی روح موجود ہے. تو آپ کو زندہ رکھنا یعنی کہ آپ کو زندگی قائم رکھنا ایک رول بھی ہے اس کا. اس لیے کچھ لوگ کو اس کو نسیم بھی مانا گیا، جس کو نسیم سے مشابہت، آکسیجن سے مشابہت رکھتا ہے کیونکہ اس کی شکل مطلب اس کی جو کیفیت کے حساب سے. کیونکہ آج تک کسی نے دیکھا نہیں، ہم ڈیلی دیکھتے کسی کا روح نکل جاتا ہے آنکھوں کے سامنے، لیکن ابھی ہم دیکھ نہیں سکتے. بات کرتے کرتے کچھ لوگ اٹیک آ کے چلے جاتے، کچھ لوگ بولتے اس کو عزرائیل لے کے گیا، لیکن ہم دیکھنے کو نہیں آتے کیسے لے کے گیا. جب وقت آ جاتے تو چلے جاتے، اتنی فاسٹ چلے جاتے، کوئی بھی طاقت اس کو روک بھی نہیں سکتی. تو اس میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے، اور اس تحقیق سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی مزاج کے اعتبار سے زیادہ تر صفرا کی طرف یہ رغبت رکھتا ہے اس روح کی کیفیت. اور ہم نے بہت سارے روحانی ٹریٹمنٹ کے تعلق سے پڑھے، تصوف کی باتیں کی. سب ہم روح سے جوڑتا ہے، جو چیز ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، جو چیز سب سے لطیف چیز ہوتی ہے، سب چیز کو ہم روح سے جوڑتے ہیں. یعنی کہ وہ روحانی ٹریٹمنٹ ہے، روحانی آدمی ہے، روحانی علاج ہے، روحانی بیماری کہہ کے جو چیز ہم کو سمجھ میں آتے، جو سین نہیں ہے، جو دکھتا نہیں ہے، وہ سب چیز کو ہم نے اس ضمن میں ڈال دیتے، اس گروپ میں ڈال دیتے، اور اس گروپ میں ڈال کے اس حساب سے ہم اس کو ٹریٹمنٹ لیتے ہیں. کیونکہ روحانی ٹریٹمنٹ اس میں دوا کی کوئی دخل نہیں ہے. بغیر دوا سے دوا یا کچھ ایسی روحانی جھاڑ پھونک سے اس کو علاج کرنے کی کوشش کرتے، کیونکہ وہاں فزیکل میڈیسن کی زیادہ ضرورت محسوس نہیں، کیونکہ باڈی فزیکلی کوئی پرابلم نہیں. فزیکلی اگر پرابلم تو فزیکل میڈیسن دے سکتے، اس کی ہر چیک اپ سے ہر چیز اس کو نارمل دکھ رہا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ اس کی کیفیت کے حساب سے اس کی روحانی میں یا اس کے اندر کوئی خلل ہوا ہے کہ وہ بھی کون سی روحانی میں. تو آج کل ایک دور ایسا تھا اس کے ہم نے نورمنٹ نیگلیکٹ کیے تھے، لیکن آج کی سائنس کے حساب سے جو لیٹسٹ جو ڈیلی استعمال کرنے والے جو ٹیکنالوجی ہے، یہ جو ٹیکنالوجی ہے اور یہ جو آج کی جو سائنٹیفک جو کوانٹم سائنس کی جو ٹیکنالوجی جتنی بھی ایڈوانسڈ ہے، اس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے کہ آج کل سب سے زیادہ ہاٹ جو ڈسکسنگ چیپٹر آج کل روح سے تعلق ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ٹی ویوں میں میڈیٹیشن، اسپریچولیٹی، اسپریچول لیڈر، یہ سب چیز کی زیادہ امپورٹنس اور اہمیت بڑھتے جا رہے ہیں. مسٹکزم، مسٹک اسپیچ، یہ سب چیز میں آپ دیکھتے ہیں کہ ڈے بائی ڈے ہر ٹی وی میں آدمی کروڑوں کے تعداد میں ان کی قائل بن کے ان کی فالوور بن رہے. اس چیز سے آپ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کے اندر یہ بہت ہی فاسٹ طریقے سے آپ کے اندر اثر انداز ہونے والی ایک چیز ہے اسپریچول اور اسپرچ سے ریلیٹڈ. تو اس کے اوپر زیادہ ہم کو خاص طور سے حسن حکیم زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے، اور زیادہ تر تحقیق کر کے اس کے اوپر زیادہ ترجیح دیجیے. تھینک یو.